بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم معروف منقبت گزار جناب میر حسن میر صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ ایک ویڈیو کلپ ان کا آپ کو دکھائیں گے اور بڑا انہوں نے دلیرانہ اقدام کیا۔ اس وہ جشن تھا، اس میں وہ اب پرانا ہے یا نیا ہے اس کا آپ خود دیکھ لیجئے گا، کمنٹس میں بتا دیجئے گا۔ بہرکیف میسج جو ہے وہ سٹرونگ ہے اور وہ میسج جو ہے وہ آپ تک پہنچانا انتہائی ضروری تھا۔ وہ ایک جشن ہو رہا ہے اور اس جشن میں ایک جوان ہے جس نے ایک منقبت پڑھنے والا، اس کا شعر یہ تھا: سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے۔ یعنی آپ سوچ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو جواب میر حسن میر صاحب نے اس محفل میں دیا وہ سارے ویڈیو کلپ کی صورت میں موجود ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج سے چند سال پہلے مجلس اعزا بابا سید زرغام شاہ صاحب کی ایک سالانہ مجلس اعزا تھی، اس میں ایک ذاکر نے ایسا شعر پڑھا کہ جس کے بعد پھر بابا سید مشتاق شاہ صاحب آف جنگ ذاکر اہل بیت تھے، انہوں نے بڑا دلیرانہ اقدام وہاں کیا۔ وہ میں بات آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ میر حسن میر صاحب پر یہ ویڈیو دیکھیں۔ جو ادا کر رہا ہے سجدہ۔ بھائی ایک جگہ یہ میرے دونوں برادران پہلے بھی پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، میں نے کہا تھا بھائی کسی کو دکھا لیا کرو، یہاں بھی کہوں گا اگر برا لگتا ہے کسی کو تو لگے۔ خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ خدا وہی ہے جس کی عبادت علی کر رہا ہے۔ جی مومنین اکرام، آپ نے سنا کہ اس نے جب یہ شعر پڑھا کہ سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میر حسن میر صاحب نے اس کو کہا کہ خدا کی عبادت علی کر رہا ہے، یہ فکرہ ہے، ذرا چیک کروا لیا کریں، یہ شیعہ مجلس اعزا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج جو ہے وہ ظاہر ہے ایک پوری دنیا تک یہ گیا، اور وہ مجلس اعزا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا وہاں بھی مشتاق شاہ صاحب آف جنگ معروف ذاکر اہل بیت ہے، انہوں نے کہا بھائی ہم مسلمان ہیں، یہ جو شعر اس ذاکر صاحب نے پڑھا ہے اس کا ہمارے شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کا جو بابا سید زرغام شاہ صاحب معروف ذاکر اہل بیت، اور انہوں نے بھی واضح کر دیا، انہوں نے کہا میں مشتاق شاہ کی میں حمایت کرتا ہوں، ذاکر اہل بیت کی میں حمایت کرتا ہوں، یہ اس نے غلط کہا۔ اصل ہوتا یہ ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب دلائل سے بات ہوگی، ہمارے بچے کالجز یونیورسٹیز میں جا کے پڑھتے ہیں، دلائل سے بات ہوگی، ہلکی بات نہیں چلے گی۔ اب اگر کوئی کہے یہ بات کہے جی کہ علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائے تو سوچنا نہیں ہے، معدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جو بھی کہہ دوں، میں نعوذ باللہ خدا کہہ دوں، نبی کہہ دوں، میں جو بھی کہہ دوں تم نے ماننا ہے، اس کا مطلب یہ خدا کہتے ہو کہ یہ تو نصیری مذہب ہے، یہ نہیں، یہ غیر مسلم کا مذہب ہے۔ یہ جیسے ہمارے پاکستان میں اور دنیا میں کرسچن کمیونٹی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، ان کا ایک اپنا مذہب ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم شیعان حیدر کرار مسلمان ہیں، اور ہمارے آپ نے دیکھا نہیں ہے پچھلے دور میں جی یہ کہا جاتا تھا کافر کافر شیعہ کافر، اب ثابت ہوا ہے، پوری دنیا میں ثابت ہوا ہے کہ مسلمان مسلمان، شیعہ مسلمان، باقی سارے ظالموں کے ساتھ مل کے جو نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے تھے، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ممالک اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، وہ مل گئے ظالموں کے ساتھ، یزید وقت کے ساتھ، فرعون وقت کے ساتھ۔ اور کیا کہنے مولانا سید شہنشاہ نقوی صاحب نے، انہوں نے کہا فلسطین میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے، یہ میں مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کے جملے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ فلسطین میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے، لیکن اہل سنت ہیں، سارے اہل سنت ہیں فلسطین میں، لیکن شیعہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں اہل سنت۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ شیعوں کے ساتھ کیا کس طرح سے سمجھا جاتا ہے اپنے آپ کو، اور یہاں آپ وہاں دیکھیں مظلوموں کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے ظالم کے خلاف کھڑے ہونا اور مظلوم کے حق میں کھڑے ہو۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ وہاں مسلمان کون ثابت ہوا، دنیا میں اس وقت کون ہے جو ظالم کے سامنے کھڑا ہے، وہ علی علیہ السلام کے غلام ہیں،
وہ رہبر معظم ہے، وہ سید ذاتہ ہے، وہ فرزند زہرا ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو اگر یہ بات کہہ دی جائے خدا کی عبادت خدا کر، یعنی علی بھی خدا اور وہ بھی خدا، تو پھر اس کو کیسے ہم اس کی وضاحت دیں گے جی؟ پھر تو وہ جو کہہ رہے ہیں یہ ان کی اصل میں ان کو مواد مہیا کر رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ان کی کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو ہم نے تو بالکل واضح کر دیا کہ جو بھی فضائل کا جملہ قرآن مجید کی نفی کرے، توحید کی نفی کرے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے واضح کر دیا، اس کو دیوار کے ساتھ مار دو۔ جو اسلام کی توہین کرتی ہو وہ ہماری حدیث ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہماری فضیلت نہیں ہے، یہ توہین ہے علی علیہ السلام۔ یہ جو کہہ رہے ہیں خدا کی عبادت خدا، یہ توہین ہے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، آپ مجالس میں یہ اصل میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ میر حسن میر صاحب نے یہ جو بڑی مجلس میں جشن میں یہ بات کہی، تو یہ میسج ہے ہمارا کہ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کوئی ذاکر آ کے کہہ دے کہ فلاں ہندو کی قبر پہ علی علیہ السلام کا فضائل کا یہ جملہ لکھا ہوا تھا، تو وہ سارا مجمع داد دینے شروع کر دے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے کہ ہندو کی قبر پہ علی علیہ السلام کی شان میں ایک فضائل میں نو۔ وہ بعد والا وہ ذاکر چلے جائے، بعد والا ذاکر آ کے کہے او خدا کے بندو غور کرو، ہندوؤں کو تو جلایا جاتا ہے، وہ ان کی قبر نہیں ہوتی، وہ تو دریا میں کچھ بہا دیتے ہیں، ان کو تو جلا دیا جاتا ہے۔ تو اتنے بھی نعرے، اتنے واہ 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 واہ، کیا کہنے جی، آپ نے کیا کہہ دیا، آپ کتنی اچھی دلیل دیتے۔ وہ پہلے پہ بھی نعرے، اس پہ بھی نعرے، نہیں علی کا شیعہ حاضر دماغ ہو کے پھر سنتا ہے اور وہ فکر کرتا ہے۔ علی علیہ السلام کا جو ماننے والا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آ کے کوئی دھوکے بازی سے، کوئی فراڈ سے ایسا جملہ کہہ دے جس سے شیعت پہ حرف آئے، جس سے علی علیہ السلام کی توہین ہو اور ہم داد دے، ہم واہ 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 کریں، وہ علی علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے اور ہم نعرے لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کر کے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بڑے فضائل ہیں، ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔